محترم حضرات، میرے ایمانی اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت ایک بندے سے چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسا بندہ بن کے دکھائے جو اللہ رب العزت کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں پورے خلوص کے ساتھ اختیار کرتا ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ اس کا جو نظام دیا ہوا ہے اس کو اس طرح سے اپنا لے کہ اس کے بعد اس کی پوری زندگی اس نظام کا آئینہ بن جائے۔ اسلام، ایمان، یہ دو لفظ ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے اس نظام کو واضح کیا ہے جو اللہ دنیا میں انسانوں سے چاہتا ہے اور پوری کائنات میں اس کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے دین پر اپنی جان قربان کر دینے کا جذبہ، ہر کچھ اللہ کے لیے کرنا، جو کچھ انسان کی طاقت میں ہے ان سب کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگانا، اللہ کے دین کے مطابق اپنی تمام طاقت اور کوشش اور صلاحیت اور مال اور جسم کو کھپانا، یہ اللہ کا مطالبہ ہے ایک بندے سے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے رضا چاہتا ہو، جو بندہ جنت جانا چاہتا ہو، جو بندہ آخرت کی سرخروئی چاہتا ہو، جو بندہ دنیا میں سکون چاہتا ہو اور آخرت میں نجات چاہتا ہو۔ میں آج چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو اور اس نے خاص طور پہ ایک مسلمان کو جو روح اختیار کرنے کی دعوت دی ہے اور ایک انڈیویجول اسلامک پرسنالٹی کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک ایک حکم، ایک ایک چھوٹا چھوٹا اللہ رب العزت کا فرمان ہماری زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا اللہ کا کوئی کمانڈ ہمارے لیے ہماری جانوں اور مال اور زندگی سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم خلاصہ نکالیں، اگر ہم اللہ کے احکامات کا ایک اسلامک پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے اندر بیس نکالیں تو ہمارے سامنے تین چیزیں آتی ہیں۔ ایک چیز ہے اخلاص، دوسری چیز ہے تقویٰ اور تیسری چیز ہے توکل۔ یہ تین ایک ایسی بنیادیں ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک پرسنالٹی کی فاؤنڈیشن کے 3 ایلیمنٹس ہیں، جس کی بنیاد پر ایک شخص صحیح معنوں میں ایمان والا بنتا ہے۔ ہمارا ایمان صرف زبان سے نہیں ہوتا، یا ہمارا ایمان صرف نماز کے ذریعے پورا نہیں ہو جاتا۔ ہمارا ایمان اللہ کے دین کو اپنے اندر پورے طور پر اختیار کرنے کے بعد اپنے اوپر اس رنگ کو دکھانے سے ہوتا ہے جو رنگ اللہ ہم پر دیکھنا چاہتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ بندوں کو یہ کہنا ہے کہ اللہ ہم تو صرف تیرے عبادت گزار ہیں۔ اخلاص یہ لفظ نکلا ہے کسی چیز کو پیور کرنے سے، اخلاصا، خالصا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو یکسو کرنا، خالص کرنا، پیور کرنا، کسی چیز کے لیے، کسی شخص کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی پرپس کے لیے، کسی ذات کے لیے جو چیز بھی ایک خاص طور پر خالص کر کے پیور کر کے پیش کی جائے اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ اسلام میں اخلاص کا تصور بہت بنیادی تصور ہے، یعنی ہم اپنی زندگی میں جو عمل اختیار کریں، ہم اپنی لائف کے اندر جس فیلڈ میں کوئی بھی قدم بڑھائیں، ہماری عبادات ہوں، ہمارے معاملات ہوں، ہماری معاشرت ہو، ہمارے اخلاق ہو، اور اس سے پہلے اور سب سے پہلے ہمارا عقیدہ ہو، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ مطلب یہ سارے کے سارے نظام ہائے حیات
یا شعبہ حیات آپ جس کو کہیں گے، مختلف ڈپارٹمنٹس، مختلف فیلڈز ہماری زندگی کی جو ہے، اس کے اندر جو اصل انٹینشن ہونی چاہیے وہ اللہ کو خوش اور اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ عقیدے کے اندر اخلاص، یعنی شرک سے، بت پرستی سے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنانے سے، اللہ کے ہمسر کسی کو سمجھنے سے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کے ناموں میں کسی کو اس کے برابر سمجھنے یا جاننے سے بچنا۔ اپنے عقیدے کو جو بلیف ہے، جو ہمارے دل کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کو اللہ کے لیے خالص کر دینا۔ ہمارا جو بلیف ہے، ہمارے دل کے اندر جو اعتقاد بیٹھتا ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہو جائے، اس میں کسی کو ذرہ برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ عقیدے کے اندر اخلاص ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بینہ میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ لوگوں سے اللہ کا صرف یہی مطالبہ تھا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں گے اور سب سے کٹ کر اللہ کے بن جائیں گے، اور اس کے بعد نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ اللہ کا مطالبہ تھا۔ یعنی ہمارا جو بلیف ہے، ہمارا جو یقین ہے، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے اور کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح عمل کے اندر بھی اخلاص ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے اعمال ہیں، عبادت کے نماز سے شروع کر کے یہاں تک کہ ہمارے استنجا خانے میں جانے تک کا عمل، ہمارے بیڈ روم میں رہنے کا عمل، یہ تمام زندگی کے اعمال کے اندر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو جائے تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز میں نیت باندھی، لیکن اس نیت کے اندر میرے خیال میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے ارادے میں اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی خیال نہیں آنا چاہیے۔ صرف مقصد یہ ہونا چاہیے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے اس کو پورا کر کے دکھانا ہے۔ جب یہ ارادہ ہوتا ہے تو اس عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ اخلاص is the soul of our عبادات۔ اعمال عبادات کی جو ہوتی ہیں، جو عبادات کی مختلف صورتیں ہیں، ان کی جو روح ہے وہ اخلاص ہے۔ اور اس کو اس طرح بھی آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جو اسپرٹ ہے، عبادات کی جو اسپرٹ ہے وہ اخلاص ہے۔ یعنی عبادات کا کتنا پاور ہوگا، عبادات کا کتنا ٹمپریچر ہوگا، عبادات کا کیا اسٹیٹس ہوگا، کیا لیول ہوگا، اس پر اللہ کی طرف سے ریوارڈ کی کیا پوزیشن ہوگی، یہ تمام چیزیں اس عمل کے پیچھے کے اخلاص سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے ہاں آخرت میں جو بدلہ ملنا ہے اس عمل کے پیچھے کے اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انسان بہت بڑا کام کرے لیکن اس کے پیچھے اخلاص نہ ہو تو اللہ کے ہاں وہ رائی کے دانے کے برابر بھی شمار نہیں ہوتا۔ انسان چھوٹا سا بھی کام کرے لیکن اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرے تو اللہ کے اس پر بہت بڑا بنا کر اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی سنت۔ اللہ فرماتا ہے أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ میں جن لوگوں کو بھی برابر اور شریک بنایا جاتا ہے ان سب میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، سب سے زیادہ سیلف ڈیپینڈ ہوں۔ مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مجھے کسی کی عادت نہیں ہوتی۔ ہر شریک دوسرے شریک کا کسی نہ کسی اعتبار سے محتاج بنتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کے برابر یا دوسروں کو معبود اور بھگوان اور ایشور بناتے ہیں، وہ لوگ ایک کو پورا رائٹ نہیں دیتے ہیں عبادت کا، بلکہ وہ ایک کے ساتھ دوسرے کو بھی کسی نہ کسی حصے میں برابر لاتے ہیں، پھر تیسرے کو کچھ حصہ دیتے ہیں، چوتھے کو کچھ حصہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمام شرکاء ایک دوسرے کے محتاج بنے ہوئے ہیں لیکن میں سب سے الگ ہوں، کسی کی حاجت نہیں رکھتا ہوں۔ سنو، جو بھی کوئی عمل کرے گا اور اس عمل کے اندر میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو لائے گا تو میں پورا عمل چھوڑ دوں گا، آدھا عمل مجھے قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے
صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، پیور چیز کو قبول کرتا ہے، اور جو خالص اس کے لیے کی جاتی ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ اگر عمل کے اندر ریا آ گئی، اگر عمل کے اندر دکھاوا آ گیا، شو آف آ گیا، تو اللہ تو اس عمل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ جتنی بڑی اچیومنٹ ہو، جتنا بڑا کام ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اور وہ اللہ کے یہاں پسند نہیں ہوتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے اس عمل کے اندر تاثیر بھی ہوتی ہے، اس عمل کے اندر افیکٹ اور اثر بھی ہوتا ہے، اس کے اندر پاور بھی ہوتا ہے جو ایک بڑا نتیجہ بھی لاتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان فرمایا، ایک شخص نکلا صدقہ کرنے کے لیے، وہ اپنے صدقے کو پورے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر بالکل اندھیرے میں نکلا صدقہ کرنے کے ارادے سے گیا۔ اس نے کہا جو شخص بھی مجھے ملے گا میں چپکے سے بغیر اپنا نام، بغیر اپنا چہرہ، بغیر اپنا کچھ بتائے ہوئے اس کو صدقہ کر کے آؤں گا۔ وہ ایک بڑا اماؤنٹ صدقہ کر کے آیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ کل ایک زانی عورت کو صدقہ کیا گیا ہے۔ وہ عورت جو تھی وہ بدکار عورت تھی، زناکار عورت تھی، وہ صدقہ اس کو مل گیا تھا۔ اس شخص نے سوچا ارے میں تو چپکے سے رات میں گیا تھا، میرا صدقہ تو ایک بدکار کو چلا گیا، پتہ نہیں قبول ہوا نہیں ہوا۔ پھر وہ دوسرے دن رات میں تنہائی میں اسی طرح نکلا چھپ کر اکیلے میں، اور جا کے رات میں ایک آدمی کو اس کو سامنے ملا، اس کو صدقہ دے کر واپس آ گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، مشہور ہوا، چرچا ہوئی کہ آج رات میں ایک چور کو صدقہ دے دیا گیا ہے۔ اس نے سوچا ارے میرا صدقہ پھر چلا گیا، میں تو ایک چپکے سے دینے گیا تھا، ایک چور کے ہاتھ میں میرا صدقہ چلا گیا۔ تیسرے دن اس نے پھر اپنا پیسہ نکالا اور رات میں نکلا تنہائی میں، تاریکی میں، اور جا کر صدقہ کر کے آیا۔ دوسرے دن صبح پھر چرچا ہوا کہ کل رات صدقہ ایک مالدار کو دے دیا گیا ہے۔ اس نے سوچا میں نے 3 دن چھپ کر صدقہ دیا اور 3 دن صدقہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا، لیکن دیکھیے اس عمل کے پیچھے اس بندے کا اخلاص تھا۔ اس عمل کے پیچھے جو اخلاص کی طاقت تھی وہ کتنا بڑا اثر رکھتی ہے۔ اس کے بعد اس کو خواب میں دکھایا گیا کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا، اور اس کے بدلے میں ان 3 لوگوں کو بدل دیا۔ جو شخص زناکار عورت تھی اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے بغیر اس بدکاری کے عمل کے بھی پیسہ مل سکتا ہے، تو میں کیوں اس بدکاری کے کام کو کر کے پیسہ کماؤں۔ وہ اس کام سے رک گئی اس ایک صدقے کی بنیاد پر۔ جو چور تھا اس کو احساس ہوا میں تو ڈر کر اتنی پریشانی اٹھا کر اور اپنی تکلیف اور خطرہ مول لے کر ڈینجر کام کر کے میں مال حاصل کرتا ہوں، اس کے بغیر بھی مجھے لوگ دے سکتے ہیں، مجھے پیسہ مل سکتا ہے، کیا ضرورت ہے میں اپنے کو خطرے میں ڈالوں۔ اور اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ تیسرا جو مالدار آدمی تھا اس کو جب صدقہ ملا تو اس کے اندر کا ایمان جاگ گیا۔ اس نے کہا میں کتنا برا انسان ہوں، اتنا پیسہ اور مال ہے میرے پاس اور میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتا ہوں، دوسرے مجھے صدقہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے پھر صدقہ اور خیرات بہت کیے۔ اب نظر رہیے ایک اخلاص کا جو عمل تھا اس کے نتیجے میں 3 لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ یہ اخلاص کی تاثیر ہوتی ہے، اخلاص کی قوت ہوتی ہے جو عمل کے اندر آتی ہے۔ دوسرا پہلو تقوی کا ہے۔ اخلاص کا تعلق جو ہمارا انٹینشن ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، اس سے جڑا ہوا ہے، جو فاؤنڈیشن ہے۔ اس کے بعد تقویٰ ہے۔ تقوی کا مطلب ڈرنا کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب صرف ڈرنا نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا لحاظ، اللہ کا خیال، اللہ کی نگرانی کا احساس کرنا۔ یہ خیال اور یہ شعور اور یہ سینسیٹیوٹی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ سینسیٹیوٹی جو ہے انسان کی وہ تقویٰ ہے۔ اویئرنیس آف گاڈ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا ڈر بھی تقویٰ ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ والا ڈر ہے، میرا محبوب، میرا سب سے زیادہ عظیم ترین میرے دل میں جس کی جگہ ہے، جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، اس کو برا نہ لگ جائے۔ اس بات کا ڈر اور خیال تقویٰ ہے۔
یعنی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے بہت قدر اور عظمت ہوتی ہے، آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو میرے کسی بھی عمل سے اس طرح کا احساس نہ ہو یا اس طرح کا خیال نہ ہو کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی ہے یا میں نے اس کی ڈس اوبیڈینس کیا ہے اور میں اس کے مخالف اور اگینسٹ گیا ہوں، یہ اس کو خیال نہ آئے تاکہ وہ اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی غلط بات نہ آ جائے۔ آپ انسانوں کے درمیان محبت کے اس ڈر کو اس طرح دیکھتے ہیں، اس سے بہت بلند تر اللہ کی محبت کا ڈر ہے، اللہ کی محبت کے بچھڑ جانے کا ڈر ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ یہ تقویٰ ہے، انسان بچتے ہوئے، اپنے کو بچاتے ہوئے پورے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کے فرمان اور اللہ کے احکامات کو لے کر چلے، اور یوں سمجھیے جیسے ایک ڈائریکشن اس کو دیا جا رہا ہے، کہاں رائٹ ٹرن لینا ہے، کہاں لیفٹ ٹرن لینا ہے، کہاں کس چیز سے بچنا ہے، کہاں آگے ریڈ لائٹ ہے، کہاں گرین لائٹ ہے، کہاں یلو لائٹ ہے، کہاں کیسے چلنا ہے، کس ڈائریکشن میں چلنا ہے، یہ تمام چیزیں تقویٰ کے دائرے میں آتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ رب العزت تقوی کا جب حکم دے رہا ہے تو وہ اس کو نماز کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، اس کو روزے کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، اس کو شادی بیاہ کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، اس کو طلاق کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، اس کو عدت کے مسئلوں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، اس کو میاں بیوی کے آپسی حقوق کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، اس کو آپسی معاشرتی زندگی کے احکامات کے ساتھ بھی جوڑتا ہے۔ اللہ رب العزت اس تقوی کے فرمان کو، اس تقوی کے حکم کو زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ جوڑ کر ذکر کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے کہ انسان اسی کے اندر رہتے ہوئے، اس ڈائریکشن کو لیتے ہوئے، اس لائٹ کو لیتے ہوئے چلے اور زندگی گزارے۔ یہ ہے تقویٰ جو ہماری پوری زندگی کو کور کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ قرآن میں اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو شاید وہ تقوی کی بات ہے، تقوی کا ذکر ہے، اور متقی لوگوں کا تذکرہ ہے، اور ان کی صفات ذکر کی گئی ہے۔ تقویٰ ہمیں وہ راستہ بتا رہا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلا رہا ہے جو اخلاص کے ساتھ ہمیں شروع کرنا ہے، جو اخلاص کے ساتھ راستہ لے کر ہم کو چلنا ہے، اس راستے پر ہم تقوی کے ساتھ قدم بڑھائیں گے۔ اخلاص کے ساتھ عمل کو شروع کیا، نیت یہ بنائی، پھر جب عمل میں قدم رکھا، عمل کو اسٹارٹ کیا، عمل کے اندر موومنٹ اسٹارٹ ہوا، تو اس کے اندر تقوی کی نگرانی ہونی چاہیے، تقوی کا ساتھ ہونا چاہیے۔ کہاں پہ کوئی چیز حرام ہے، کہاں پہ حلال ہے، کہاں پہ مکروہ ہے، کہاں پہ مکروہ نہیں ہے، کہاں پہ مباح ہے، کہاں پہ اجازت اس کی نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے قدم کو بڑھانا، یہ تقوی والی زندگی کا عمل ہے۔ ہم ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں جن میں ہمیں شک ہو، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہوتا ہو، اور اس چیز کو لو جس میں شک نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بہترین مثال سے سمجھایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، حرام جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان کو شبہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی شریعت نے کچھ چیزوں کو بغیر کلیئرفیکیشن کے چھوڑا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت نے ہر مسئلے کو، ہر بات کو بہت کلیئر کر کے بتایا ہے، لیکن انڈیویجولی ایک انسان کے لیے کچھ مومنٹس میں، کچھ موقعوں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دل کے اندر تھوڑا کھٹک ہوتی ہے کہ اس کو کرنا اچھا ہے کہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ جب دل میں ایک کھٹک ہو رہی ہو تو اس کام کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی چراگاہ ہے، یعنی وہ جگہ، وہ فیلڈ جس کے اندر بادشاہ کے اینیملز، بادشاہ کے جانور کھانا کھاتے ہیں اور وہ وہاں پہ چرتے ہیں۔ اس کے ملی ہوئی ایک اور فیلڈ ہے جو فیلڈ دور تک جا رہی ہے۔ اگر آدمی اپنے اینیملز اور اپنے جانور کو لے کر اس سے ملی ہوئی بادشاہ کی فیلڈ سے ملی ہوئی فیلڈ میں لا کر چرائے گا، اور چراتے چراتے اس کو بادشاہ کی فیلڈ کے بالکل قریب لا کے چرائے گا، تو پھر ڈر ہے کہ وہ بادشاہ کی فیلڈ کے اندر گھس جائے،
اور بادشاہ کی فیلڈ میں گھسنے کے بعد بادشاہ بدل لیتا ہے. اس کو آج یوں مثال سے سمجھیے. ابھی ہم باہر آ رہے تھے, ہم نے بیریئرس دیکھے جو کچھ لوگوں کے آمد پر یا کچھ لوگوں کے لیے لگائے جاتے ہیں, جو ایک سیکیورٹی ریزن سے کچھ لوگوں کو پروٹیکشن دیا جاتا ہے. ریڈ زون کے علاقے ہوتے ہیں, پروٹیکشن ہوتے ہیں, سیکیورٹی ہوتی ہے. اس بنیاد پر کچھ لوگوں کو کچھ خاص حصوں میں دوسرے لوگوں کے بغیر لایا جاتا ہے تاکہ ان کی سیکورٹی کو کوئی خطرہ نہ ہو. دوسرے لوگوں کے لیے اس کے اندر جانا, اس کے اندر سیکورٹی کی خلاف ورزی کرنا, اس ریڈ زون کو کراس کرنا ان کے لیے بہت خطرے کی بات ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر ان کو سخت سزا دی جاتی ہے اور ہو سکتا ہے شوٹ بھی کر دیا جائے اگر اس سے کچھ خطرہ ظاہر ہوگا. یہی ہے وہ ایک زون ہے جس زون کے اندر انسان کو قدم نہیں رکھنا ہے اور اس کے آس پاس بھی نہیں چلنا ہے, کیونکہ اگر اس کے آس پاس چل رہے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ کبھی گاڑی ادھر ٹرن ہو جائے اور کبھی پہیا اس راستے میں چلا جائے جو راستہ دوسرے کے لیے طے کیا گیا ہے. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے جانوروں کے بارے میں کہی, کیونکہ جانور کو جب آپ اس بارڈر کے قریب چلائیں گے تو جانور کے آپ کے ہاتھ میں جانور کی لگام ہر وقت تو نہیں ہوتی, وہ کھاتے 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 فیلڈ کے اندر آگے بڑھتی جائے گی اور اس ریڈ زون کے اندر داخل ہو جائے گی جو ممنوع ہے. ایسے ہی ہمارا نفس ہوتا ہے, ایسے ہی ہماری خواہشات اور ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں. اگر ہم نے ان کو باؤنڈریز کے اندر نہیں روکا, یعنی وہاں پہ نہیں روکا جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے, یعنی جو مکروہ چیزیں ہوتی ہیں, اگر وہاں پہ ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو پھر بہت ممکن ہے کہ نفس حرام کے اندر گھس جائے. جب تک مکروہ کے اوپر ہم بہت سختی سے عمل نہیں کریں گے تب تک حرام سے بچنا آسان نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. مطلب زنا کرنا تو دور کی بات ہے, اس کے جو ابتدائی کام ہوتے ہیں یا زنا تک لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی اپنے کو بچا کر رکھو. یہ ہے تقویٰ. اس کے بعد جو آخری میں نے ایلیمنٹ بتایا اس فاؤنڈیشن کا اسلامک پرسنالٹی کے, وہ ہے توکل. توکل کا مطلب ہوتا ہے انسان یقین کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے. کسی بھی کام کے سفل ہونے, کامیاب ہونے, ناکام ہونے, نتیجہ خیز ہونے یا نتیجہ نہ نکلنے کے اعتبار سے اس کو اللہ پر چھوڑ دینا. یہ بات اللہ کے سپرد ہے کہ وہ میرے اس عمل پر کیا رزلٹ نکالتا ہے. یہ ہے توکل, اعتماد, بھروسہ, ڈیپینڈ. انسان کا ایمان, یقین, دل سب کچھ اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا فیصلہ ہمارے بارے میں کرتا ہے. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن یاد رکھیے توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان محنت نہ کرے, سبب کو اختیار نہ کرے, کوشش نہ کرے, ہارڈ ورک نہ کرے اور توکل کے بھروسے پر عمل کو چھوڑ دے. یہ توکل نہیں تواکل ہے. تواکل کا مطلب ہوتا ہے کہ محنت کیے بغیر اور سبب اختیار کیے بغیر, کوشش کیے بغیر نتیجے کو اس کے حال پر چھوڑ دینا کہ جو ہونا ہے سو ہوگا. اللہ کا مطالبہ تواکل کا نہیں ہے, توکل کا ہے. جب توکل پورے اعتماد کے ساتھ اللہ پر ہوتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے ڈائریکشن کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی تمہیں جو سبب اختیار کرنا ہے ایک چیز کو لانے کے لیے وہ سبب اختیار کرو, لیکن اس سبب کو اصل نہ سمجھو, اس سبب سے بھروسہ نہ جوڑو, اپنے ایمان کو اس ریزن کے ساتھ نہ جوڑو. میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا, یہ نہیں, میں ایسا کر رہا ہوں کہ اللہ ایسا نتیجہ لائے. یہ توکل کی بات ہے. میں ایک جاب کو اختیار کر رہا ہوں, ایک جاب کے لیے جا رہا ہوں, مجھے ایک جاب ملی ہے, میں اس کو شروع کر رہا ہوں اس سوچ کے ساتھ کہ اس جاب کے ذریعے سے میں اپنے اور اپنے گھر والوں کو پالوں گا, پوسوں گا, ان کی زندگی گزارنے کے انتظامات کروں گا. لیکن اگر آپ کا دل, آپ کا یقین, آپ کا ایمان, آپ کا بھروسہ, آپ کے دل کا
دل کی سوئی، آپ کے دل کا قبلہ اس کرسی کے ساتھ جڑ گیا، یا اس جاب کے ساتھ جڑ گیا، یا اس بزنس کے ساتھ جڑ گیا، یا اس دکان کے ساتھ جڑ گیا، یا اس بھروسے پر آ گیا جو آپ نے سبب اختیار کیا ہے، تو آپ توکل کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے اس کے بغیر بھی دے دے، اور اللہ چاہے تو اس کے باوجود بھی نہ دے۔ یہ میرے پاس میرا بزنس ہے، ممکن ہے میرے پاس یہ بزنس نہ ہو، لیکن اللہ اس سے زیادہ مجھے دے اور وہ انتظامات کرنے والا ہے۔ ممکن ہے میرا چلتا ہوا بزنس بہت زبردست ہو، لیکن کل وہ فیل ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ یہ ہے توکل۔ اس بھروسے کے ساتھ جب کام کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم اس کے انتظامات کرتے ہیں۔ لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اس طرح سے رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ ہی واپس آتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی سبب نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی ظاہری امکانات نہیں ہوتے، لیکن محنت ہوتی ہے۔ پرندہ اڑتا ہے، پرندہ ڈھونڈتا ہے رزق کو، اس کے بعد لیتا ہے، اور اللہ اس کو دیتا ہے اور وہ خالی پیٹ نہیں سوتا ہے۔ اسی طرح اگر تم اللہ پر بھروسہ اور یقین کر لو گے، میں جس کام کے لیے نکل رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا رزلٹ میں نکلنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا میرے لیے فائدہ مند بننا ہے، اب اللہ مجھے اس پر جو رزلٹ دے گا، اللہ مجھے اس پر جو فائدہ دے گا، وہی میرا اعتماد ہے، وہی میرا یقین ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ یہ توکل ہوتا ہے۔ یہ رزلٹ کی بات ہے۔ آپ کا انٹینشن، آپ کا ڈائریکشن اور رزلٹ کے بارے میں آپ کی سوچ اور تصور، یہ تینوں پہلو جو شروع سے لے کر آخر رزلٹ تک جڑے ہوئے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یہ دراصل اسلامک پرسنالٹی کے فاؤنڈیشن ہے، یا اسلامی شخصیت سازی کے بنیادی ایلیمنٹس اور عناصر ہیں۔ اگر ہم نے اس پہلو سے توجہ دی اور اپنے اندر اخلاص کی طاقت کو اور اسپرٹ کو بڑھایا، اور ساتھ ہی ساتھ تقویٰ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی زندگی کے لیے ٹارچ کے طور پر استعمال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر بھروسے اور یقین کو ہر قدم پر رکھا، اور ہر چیز کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑا، تو یقیناً کامیابی ہمارے مقدر میں لکھی جائے گی، اور اللہ کی طرف سے سرخروئی ملے گی، اللہ کی طرف سے ترقی حاصل ہوگی۔ کسی کرسی سے، کسی عہدے سے، کسی نام سے، کسی پارٹی سے، کسی بھی قسم کے سبب سے اپنے دل کو ہٹا کر اللہ کی طرف دل کا ڈائریکشن کرنا، جو کوششیں ممکن ہے، پاسبل ہے، ان تمام کوششوں کو کرنا، رزلٹ کو اللہ کے حوالے چھوڑنا، یہ ایمان والے کی زندگی کا حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، تقوی کی زندگی عطا فرمائے، توکل کی دولت نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔